الحمدللہ 16واں سالانہ عشرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جاری ہے۔ آج عشرے کا 7واں دن ہے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی لوگ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میں سب کا دل سے شکر گزار ہوں۔ جو محفل کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جو محفل میں آتے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کا اس کار خیر میں میرے ساتھ تعاون ہے۔ بالخصوص مولانا حافظ محمد حنیف صاحب اور محترم المقام جناب قاری نور محمد صاحب، ان کی خصوصی توجہ ہے، خصوصی شفقت و محبت ہے میرے ساتھ کہ سب سے پہلے یہ اپنی محفل کا تعین کرتے ہیں، تاریخ مقرر کرتے ہیں اور مجھے بتا دیتے ہیں۔ ابھی اور کسی نے اس حوالے سے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اپنی محفل طے کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان احباب کو سلامت رکھے، دین متین کی اسی طرح سے بھی زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اس محفل کا جو عشرہ ذوالنورین کے حوالے سے منعقد ہوتی ہے، ہر محفل ہمارے مغرب کا عشاء ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہ فضل مسجد نوشہرہ روڈ سے لے کر مسجد میرا گلزار آباد تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ مرکزی مساجد میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس محفل کا انداز عام محفل سے مختلف ہے۔ اس میں وہ انداز کی جس میں نعرے لگیں، واہ واہ ہو، لوگ ہاتھ لہرائیں، اس سے زیادہ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ پورے انہماک کامل توجہ کے ساتھ میری معروضات سماعت ہوں۔ میں بالکل داد کا مطالبہ میرا کوئی نہیں، بس میری آپ سے گزارش ہے کہ دھیان سے توجہ سے میری معروضات کو سنیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ دین اسلام کے پہلے سپاہی، پہلے مبلغ، پہلے مجاہد ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا، پڑھا، سمجھا، عمل کا انداز سیکھا، سرکار کی سنت مبارکہ کو محفوظ کیا، ارشادات پاک کو محفوظ کیا، اور قرآن اور حدیث دونوں کو امت کے لیے محفوظ کیا، اور پھر آگے امت تک پہنچایا۔ آج جو دنیا بھر میں اسلام موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، یہ سارا فیض صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا تھا تو مقصد کیا تھا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ یہاں بعثت کا مقصد بتایا، وہ اللہ ہی ہے، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، یعنی ساری ہدایت رسول اللہ کے پاس، دین حق رسول اللہ کے پاس۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ غلبہ عطا فرما دے دین اسلام کو تمام ادیان پر، دین اسلام غالب آ جائے، دیگر جتنے بھی ادیان ہیں لوگوں نے بنائے یا آسمان سے آیا لوگوں نے بگاڑ لیے، سب ادیان پر اللہ کا پسندیدہ دین اسلام غالب آ جائے، اس کے لیے بھیجا رسول اللہ کو، تو فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آگے فرمایا محمد رسول اللہ، وہ جو پیچھے جس رسول کا ذکر آیا ہے کہ ارسل رسولہ، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ، وہ رسول محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں معاً ساتھ رسول اللہ کی جماعت کا ذکر شروع فرمایا، متصل ساتھ، اور وہ بھی کس انداز سے؟ سب سے پہلے تو کافروں پر ان کی جو شدت ہے اس کو پہلے بیان کیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، وہ جو ان کے ساتھ ہے، وہ جو لشکر اللہ نے دین کے غلبے کے لیے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، وہ جو سپاہ رسول اللہ کو عطا فرمائی، اس سپاہ کے لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے ہی سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، رحماء بینہم، دیکھیں ہدایت کا سامان جو اللہ نے دیا وہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر رسول اللہ کے فرامین ارشادات ہیں، اصل ہدایت قرآن سے ملتی ہے، تو جو بات قرآن بتائے اس کو پلے باندھے۔ دیکھیں میں حدیث پیش کروں اور پیش کروں گا، حدیث کو تو ثابت کرنا پڑتا ہے نا کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، بتانا پڑتا ہے کس کتاب میں آئی ہے، راوی کون ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے، یہ واقعہ فرمایا ہے کہ موضوع ہے، خود ساختہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن قرآن میں جو بات آ گئی اس کے لیے راوی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلا اختلاف مسلم آباد، وہ خارج، تو قرآن نے کیا بتایا؟ وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے، ان کی دشمنی ہے تو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ آپس میں
پہ نقش کر لے، ان کی آپس میں دشمنی نہیں ہے، آپس میں محبت ہے، آپس میں پیار کا رشتہ ہے، ایک دوسرے پر مہربان ہے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہے۔ اسی پر میں آگے بیان کروں گا، اسی پر دلیل قائم کروں گا۔ یہاں طریقہ کار کیا ہے لوگوں کا؟ ایک مزاج ہے نا بشر کا، پروپیگنڈا جس بات کا زیادہ کیا جائے نا اس کو کچھ نہ کچھ لوگ مان ہی لیتے ہیں۔ مرزے سے بڑا بھی کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے، مرزا قادیانی، اس سے بڑا کچھ جھوٹا اس دور میں ہو سکتا ہے، لیکن پروپیگنڈا اتنا کیا گیا کہ کچھ کم بخت اور بدبخت اس کے ساتھ ہو گئے۔ پروپیگنڈا جو ہے وہ دنیا کو متاثر کرتا ہے۔ اب یہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ صحابہ و اہل بیت یہ دو جب آتے ہیں اور ان کی آپس میں بندی نہ تھی، آپس میں دشمنی تھی، لعنت اللہ علی القاذبین۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اس کے خلاف جو پروپیگنڈے کرتے ہیں ان کا جھگڑا قرآن سے ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ اس بات کو پلے باندھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے تقسیم کر لیا ان پاک بازوں کو، انہیں تقسیم کر لیا۔ کسی نے ایک کے نام کے جلسے شروع کر دیے اور نعرے لگانے شروع کر دیے، کسی نے دوسری جماعت کے نعرے لگانے شروع کر دیے، جلسے شروع کر دیے۔ لیکن الحمدللہ الحمدللہ اہل اللہ کے ماننے والے، داتا صاحب کے فقیر، خواجہ صاحب کے مرید، تاجدار توسا کے غلام، آلوہ صاحب دونوں سے یکساں پیار کرتے ہیں۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن پاک نے جہاں بھی بات کی ہے نا، دیکھیں جی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہاں کی بات کی ہے کہ آل بیت الگ ہے اور صحابہ الگ ہے، وہ تو ایمان کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ ہو حبش کا رہنے والا، معاشرے کا کمزور ترین فرد، اس کے پاس وہ کچھ بھی نہ ہو، دنیا والے جس کی وجہ سے عزت کرتے ہیں وہ بلال حبشی، اس کو اسلام نے اتنا محترم بنا دیا کہ شیخ العرب فاروق اعظم کہتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ہمارے آقا بلال۔ اور دوسری طرف ہے ابو لہب، لہب کا معنی ہے شعلہ۔ ابو لہب اتنا خوبصورت رنگ، چہرے کی رنگت اتنی خوبصورت، شعلہ رنگ۔ یہ ہمارے اردو کے شعراء بھی استعمال کرتے ہیں یہ ترکیب، شعلہ رنگ، شعلہ رخ یا لالا رخ۔ ابو لہب حسن و جمال والا، اور اس جہان میں سب سے اونچے نسب والا، عبد المطلب سرکار کا بیٹا ہے، سرکار ہاشم کا پوتا ہے، اس سے اونچا نسب جہان میں کوئی نہیں، رہنے والا ہے شہر مکہ کا،
جس سے بڑھ کر عظمت والا شہر کوئی نہیں. آل عدنان سلالہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی نسل. یہ فضیلت حاصل ہے نا ابو لہب کو. ہاشمی ہے، مطلبی ہے، مکی ہے، آل ابراہیم ہے، بڑے خاندان والا، حسن و جمال والا. لیکن یہ امت اسے بلال کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر بھی کوئی نکر نہیں دیتے. بے شک بے شک بے شک. بات کیا ہے؟ بات نسب کی نہیں ہے. اگر نسب کی بات ہوتی تو پھر بلال کو یہ مقام نہیں مل سکتا تھا. اسلام میں شرافت کا معیار نسب کو نہیں بنایا گیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا، تقوی والا. نسب پر اسلام نے عزت کو قائم نہیں کیا ہے. عزت کا معیار، شرافت کا معیار، بزرگی کا معیار نسب کو قرار نہیں دیا ہے. شرافت کا معیار ایمان کو قرار دیا ہے، اسلام کو قرار دیا ہے اور تقوی کو قرار دیا ہے. بلال اور ابو لہب، اس کا نام آج بھی ایمان والوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. بلال ہمارے آقا ہے. لوگ محبت سے اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایک ہی ابو لہب ہے، کسی نے بھی اس کے نام پر بیٹے کا نام نہیں رکھا. بات نسب کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے اور تقوی کی ہے. تبت یدا ابی لہب، تو حضور کے ساتھ رشتہ داری کام نہیں آتی، حضور کے ساتھ کی گئی وفاداری کام آتی ہے. تو تقسیم کر لیا، کہیں صحابہ کے نام کے جلسے ہیں، کہیں آل کے نام کے جلسے ہیں، جس سے تاثر امت کو یہ دیا جا رہا ہے کہ الگ الگ جماعتیں ہیں. ہمیں ہمارے بڑوں نے تو یہ سبق دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. دونوں جماعتوں سے ہم پیار کرتے ہیں، دونوں میں بہت گہرا رشتہ ہے، آپس میں گہری محبتیں، رشتے ناطے آپس میں کیے، ایک دوسرے کے مددگار، معین، مشیر بن کے رہے ہیں. اس پر میں کچھ آگے عرض کروں گا. اس سال جو ایک عشرہ ہے، اس کے حوالے سے میرا ایک التزام میں نے یہ کیا ہے کہ میں ہر محفل میں 4 حدیثیں کم از کم بیان کرتا ہوں، تاکہ 10 دنوں میں 40 کا عدد پورا ہو جائے. 40 کی بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے. 40 حدیثیں جمع کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. بڑے بزرگوں نے، کئی اکابر نے حدیثیں 40 جمع کی ہیں. ذرا 40 نووی آپ سے دونوں کا جو میں پڑھتے ہیں، بڑی مشہور ہے. تو یہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی 40 حدیثیں میں جمع کر رہا ہوں. وہ جو 4 حدیثیں آج کی ہیں وہ پہلے آپ سماعت فرما لیں، کیونکہ ہماری لفاظی کی کیا حیثیت ہے. عثمان کی شان تو وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہے.
یہ حدیث پاک عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصاب الناس جوع حتى رأيت الكعبة في وجوه المسلمين والفرح في وجوه المنافقين. سرکار کے ساتھ ایک غزوے میں تھے تو خرد و نوش کا سامان وہ ختم ہو گیا. بھوک کی وجہ سے حضور کے غلام پریشان ہو گئے. چہروں سے اداسی چلکتی تھی جبکہ منافق خوش ہوئے. والفرح فی وجوہ المنافقین، منافقوں کے چہرے خوش تھے. فلما رأى ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں علوم نبوت، قال واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم، لا تغیب الشمس حتی یأتیکم اللہ برزق، اللہ کی قسم آج کا سورج نہیں ڈوبے گا کہ اللہ کی طرف سے تمہارا رزق پہنچ جائے گا. فعلم عثمان ان اللہ ورسولہ سیصدقان. عثمان کو پتہ ہے کہ حضور نے کہہ دیا ہے کہ یہ بات ضرور سچی ثابت ہوگی، رزق تو آئے گا، رک نہیں سکتا. حضور نے جو کہہ دیا ہے قسم اٹھا کے رک نہیں سکتا، تو کیوں نہ حضور کی اس بات کی تصدیق میرے عمل سے ہو جائے. فاشترى عثمان 14 راحلة بما عليها من الطعام، 14 اونٹ جن پر اشیاء خورد و نوش کھانے پینے کا سامان زیادہ ہوا تھا، 14 اونٹ لدے ہوئے خرید لی. فوجہا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم منها بتسعۃ، میں سے 9 لشکر کے لیے سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا. فلما رأى ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما هذا، یہ سامان کہاں سے آ گیا؟ قالوا احدا الیک عثمان، سرکار یہ آپ کی بارگاہ میں عثمان نے ہدیہ پیش کیا. فعرف الفرح فی وجوہ المسلمین والکعبۃ فی وجوہ منافقین. اب مسلمانوں کے چہرے کھل اٹھے اور کافروں کے منافقوں کے چہرے مرجھا گئے، منافقوں کے چہرے مرجھا گئے. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد رفع یدیہ حتی رؤیا بیاض ابطیہ یدعو لعثمان. راوی جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار خوش ہوئے
تو حضور نے عثمان کے لیے دعا شروع کی. تو دعا کا انداز کیا تھا؟ ہاتھ اتنے بلند کیے مجھے سرکار کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آئی. اور سرکار کی بات ہے نا، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہر فضیلت بیان کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ہمارے علم میں آتی ہے. یہ سیرت پاک میں سرکار کا جو ہزار کا بیان ہوتا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ ہر انسان جو ہے اس کی وجود کی جو بھی رنگت ہے، وہ جو حصہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اس کی رنگت اور باقی جو ڈھانپا رہتا ہے دونوں کی رنگت میں کچھ فرق ہوتا ہے. اور بغلوں کی رنگت میں اور باقی وجود کی رنگت میں فرق ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بغلیں بھی اتنی عظیم چمکدار جتنا باقی وجود تھا. میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک وہ راہی کرتا نور کا، گلے میں آج تک وہ راہی کرتا نور کا. چہرہ مبارک جیسا دعویٰ ہے، ایسی سرکار کی مبارک بغلیں بھی اسی طرح. راوی فرما رہے ہیں کہ سرکار نے عثمان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اتنے بلند کیے، یا تو وہ زیادہ بلند کرنا، یہ عثمان سے محبت کا اظہار ہے، خوشی کا اظہار ہے. اور شاید یہ استباق کی بات میں شاید کہنا پڑتا ہے، شاید حضور دنیا کو دکھا رہے ہیں لیکن میں عثمان کے ساتھ، دیکھو دیکھ لو میں عثمان کے ساتھ. سرکار نے دعا کیا فرمائی اور راوی کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کیسی؟ یدعو لعثمان دعاء ما سمعتہ دعا لأحد قبلہ ولا بعدہ بمثلہ. عثمان کے لیے ایسی دعا کی سرکار نے کہ نہ میں نے سنا نہ اس سے پہلے کسی کے لیے کی، نہ اس کے بعد ایسی دعا کسی کی. اللہم آتے عثمان کو دے، آتے دے. اب یہ نہیں کہا کہ کیا دے، کیا مطلب؟ میرے مولا میرے عثمان کو دونوں جہانوں میں کسی شے کی کمی نہ ہو. کی حدیث نمبر 26 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال لي عثمان قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حين زوجني ابنته الاخرى. فرماتے ابن عباس کہ مجھے عثمان نے بتایا کہ جب حضور نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا تھا تو ساتھ سرکار نے یہ فرمایا تھا، لو انا ابنی اشرن لزوجتکہن واحدۃ بعد واحدہ فإنی عنک راض. طبرانی معجم الاوسط میں اس کو لائے ہیں. طبرانی حدیث صحیح کا مجموعہ ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ صحیح حدیث پاک ہے. ایک حدیث پاک کی یوں بھی ہے کہ 40 کا ارشاد فرمایا کہ یہ زیادہ مشہور کتاب کی روایت میں پیش کر رہا ہوں. بات وہ میرے پاس ہے لیکن میں یہاں یہ پیش کر رہا ہوں جو زیادہ معتبر کتاب ہے. اور 27ویں حدیث پاک
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور یہ بھی یاد رکھیں ابن عباس اہل بیت میں سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَدْخُلُنَّ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ 70,000 كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ رسول اللہ نے فرمایا لَيَدْخُلُنَّ، موقب بتاکید نون ثقیلہ، یہ تحریک تاکید ہوتی ہے، ضرور 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 عثمان کی شفاعت سے ایسے 70,000 گناہگار دوزخ سے جنت میں جائیں گے جن پر دوزخ کی آگ لازم ہوتی ہو۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے لیے جہنم واجب کر لی ہوگی، عثمان ایسے 70,000 گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے تو اللہ عثمان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور 70,000 گناہگاروں کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ یہ بھی رسول اللہ کی دعا کا فیض، اللہ مات عثمان، یا اللہ عثمان کو دے، اللہ دے رہا ہے۔ اربعین کی آج کی آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ من نجا منها فقد نجا۔ تین مقام ایسے ان میں جو بچ گیا، ہلاکت سے بچ گیا، جس کا ایمان سلامت رہا، وہ نجات پا گیا۔ وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ من نجا عند الموت فقد نجا، موت کے وقت جس کا ایمان سلامت رہا نجات پا گیا۔ ومن نجا عند قتل خلیفۃ یقتل مظلوما وهو مستبر یؤتی الحق من نفسہ۔ دوسرا وہ موقع کڑے امتحان کا وقت، عثمان کا نہیں، یہ باقی امت کا امتحان ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں۔ عثمان کو تو منافقوں نے گھیرے میں لے لیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ باقی امت کیا کرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ بھی نجات پا گیا، وہ بھی کامیاب ہو گیا جو اس مظلوم خلیفہ کہ جس کو ظلمن مارا جائے گا اور جو صبر کیے ہوگا، اس وقت جو نجات پا گیا وہ بھی نجات پا گیا۔ جنہوں نے عثمان کا ساتھ دیا، منافقوں کا ساتھ نہیں دیا، باغیوں کا ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے عثمان سے اظہار محبت کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے ان منافقوں کا ساتھ دیا جو آج تک ان منافقوں کی حمایت میں بول رہے ہیں، وہ پھر اس حدیث کے مطابق سارے ہلاک ہیں، سارے ناکام ہیں، خائب و خاسر ہیں۔ نجات انہی کے لیے ہے جو عثمان کا ساتھ کرے گا، جب دیا ہو یا اب دے۔ وَمَن نَجَا مِن فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، اور جو دجال کے فتنے میں جس کا ایمان بچ گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ آباب گرامی، یہ 4 حدیثیں میں نے پیش کرنا تھی، اب ایک حدیث پاک میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ ان حدیثوں میں سے جو میں نے پہلے دن پیش کی تھی، یہ بھی ایک پیغام اس میں بھی آپ کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، ایک فتنے کا ذکر کیا. فمر رجل، ادھر حضور گفتگو فرما رہے ادھر ایک بندہ گزر رہا ہے. فقال، حضور نے فرمایا یقتل ھذا المقنع یومئذ مظلوما. فرمایا میں جس فتنے کی بات کر رہا ہوں نا، اس فتنے میں یہ بندہ جو چہرہ چھپا کے منہ ڈھانپ کے جو جا رہا ہے نا، یہ بندہ اس سے حق پہ ہوگا اور ظلم مارا جائے گا. ابن عمر فرماتے ہیں فنظرت فاذا هو عثمان، میں نے دیکھا تو وہ بندہ عثمان. اس مضمون کی اور حدیثیں بھی ہیں، لیکن پیغام اور سب کا یہی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ عثمان ظلماً شہید ہوں گے. ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو عثمان غنی پر تانا زنی کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، کہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ جو جرم کرتے مارا جاتا ہے، جو ڈاکہ زنی کرتے مارا جاتا ہے، جو کسی پر ظلم کرتے مارا جاتا ہے، وہ شہید نہیں کہلاتا. حضور جسے شہید کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلماً مارا گیا ہے، وہ حق پہ تھا، رائے ہدایت پہ تھا، اور وہ اس قتل کی سزا کا حقدار بالکل نہ تھا. حضور نے جب یہ کہہ دیا نا، اب تاریخ کی کتابوں کے انبار لگا لو، ہم ان ساری تاریخوں کو آگ میں جھونکتے ہیں جو عثمان بن عفان پر اعتراضات کی بچھاڑ کر رہی ہے. ہمارے آقا کی زبان، ہمارے سرکار کا بیان ہمارے لیے کافی. رخماء بین آپس میں رحم دل ہے. اب اس پر میں آپ کی خدمت میں، اور آپ کو یہ بھی خوشی ہوگی، میں حضور داتا صاحب کا بیان آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ کہیں گے کہ داتا صاحب تو ہمارے پیر ہیں، غیر کیسے مانے گا؟ میں غیروں کی بھی ایک کتاب کا حوالہ پیش کروں گا، آپ تسلی رکھیں. آپ سماعت فرمائیں کہ داتا صاحب کیا لکھ رہے ہیں. رحمہ اللہ واپس میرے دل ہے. باغیوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، تو سرکار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آتے ہیں. وہ کیا گفتگو ہوتی ہے یہ داتا صاحب نے بیان فرمایا ہے. یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے. وہ ناروں والی یہ تقریر نہیں ہوتی، یہ توجہ سے اور محبت سے سننے والی. یہ کشف المعلوم شریف اور فرماتے ہیں کہ چون ہوگا پر درگاہ وے مجتبی شد غلامانش سلاح برداشتن. جب یہ ہنگامہ ہوا نا، باغی آ گیا، گراؤ کر لیا، شور مچا، عثمان کے غلاموں نے ہتھیار اٹھا لیا، لڑائی کے لیے، دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا لیے. عثمان کو سنے ذرا دھیان سے سنے، ہر کے سلاح پر لگی رہی از مال من آزاد است. یہ تسلیم و رضا. جو اسلحہ رکھ دے گا، لڑنے کا ارادہ ترک کرے، میرا ہر وہ غلام آج آزاد ہے جو میرے لیے نہیں لڑے گا. ہے نا تاریخ انسانی کا عجوبہ. لوگ کہتے ہیں یہ غلام، یہ بندہ ہمارے مشکل وقت میں کام آیا تھا، مشکل وقت میں کام آیا تھا. یہاں معاملہ اور ہے، یعنی میری مدد نہ کرو تو تم آزاد ہو. عبداللہ بن رباح ابو قتادہ فرما رہے وما از ترس خود بیرون آمدے حسن بن علی مارا در راہ پیش آمد.
باو باز گشتے و نزدیک عثمان اندر آمدین تابدانین حسن جلن بجے کاران آیا. ہم جا رہے تھے, آگے سے حسن مل گئے, ہم ان کے ساتھ واپس آ گئے کہ دیکھیں حسن کیا پیغام لائے, حسن کس مقصد کے تحت آ رہے ہیں. جو حسن اندر احمد سلام گفت وغیرہ برا ولیت تعزیت کر دو گفت یا امیر المومنین. وہ جو آزمائش کی اس پر تعزیت کی کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ مشکل میں ہیں, لیکن آپ امیر المومنین ہیں, آپ کی اجازت نہ ہو تو میں آپ کے لیے لڑ نہیں سکتا. آپ امیر ہیں, آپ اجازت دیں گے تو ہم لڑیں گے, آپ اجازت نہ دیں تو ہم بے بس ہیں. حسن عثمان کو سچا امیر المومنین مانتے ہیں. من بے فرمانے تو بر مسلمانان شمشیر نہ توانا کشید و تو امام حق کی. آپ سچے امام ہیں, حق کے امام ہیں. آپ کے فرمان کے بغیر میں کلمہ پڑھنے والوں پر تلوار نہیں اٹھا سکتا. فرمان دے تا بلائی کا مست و دفع کرم, حکم جاری فرمائیے تاکہ اس فتنے کا میں خاتمہ کروں, ان باغیوں کو میں یہاں سے دفع کروں. عثمان گفت ویرا رخباء بینہم یبن اخی, میرے بھتیجے یبن اخی ارجع واجلس فی بیتک حتی یاتی اللہ بامرہ فلا حاجت لنا فی احراق الدماء. بھتیجے اپنے گھر تشریف لے جائیے, آرام سے بیٹھ جائیے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور عثمان جام شہادت نوش ہو. فلا حاجت لنا فی احراق الدماء, ہمیں خون ریزی سے کوئی غرض نہیں. ہم کیوں لڑیں, ہم لڑائی نہیں کریں گے, حضور کا مدینہ ہے, اپنی جان کی خاطر یہاں لڑائی لڑیں, یہ نہیں ہو سکتا. داتا صاحب فرماتے ہیں بھئی علامت تسلیم در حال ورود بلا اندر درجہ خلت. انبیاء میں یہ درجہ خلیل علیہ السلام کا ہے. ادھر میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں, نمرود کی آگ میں جا رہے ہیں, جبریل کہتے ہیں مجھے حکم فرمائے میں آپ کو بچاؤں. فرمایا نہیں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. حَلَّكَ مِنْ حَاجَةٍ گفت اما الیک فلا. یہ مقام تسلیم ہے, تسلیم و رضا کا مقام, کہ سر تسلیم خم ہے, جو ملا دے یار میں آئے. یہ مقام خلیل ہے. حضور داتا صاحب فرما عثمان کو منجنیب میں رکھا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اور وہ پھینکنے والے ہیں. ادھر سے جبریل آئے, اللہ کا میرا حاجت ہے, کوئی حاجت ہے مجھے بتائیں, کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں. اما الیک فلا, مجھے تم سے کچھ نہیں لینا, مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. جبریل اللہ سے دعا کر لیں, اللہ سے مانگ لیں, اللہ سے کہے مجھے بچا لے. کیا جواب دیا سرکار نے؟ حسبی من سوالی علمہ بحالی, میرا رب دیکھ رہا ہے, چاہے گا تو مجھے بچائے گا. جو مرضی ہے سرکار, جو میرے مالک کی مرضی کرے. میں کون ہوتا ہوں کہ کہوں یا اللہ ایسے کر دے اور ایسے کر دے. یہ ہے مقام تسلیم و رضا. اب
داتا صاحب کا تبصرہ سنے، تخیل ذرا دیکھیں حال اللہ کا. بس عثمان اینجا بلائے بجائے خلیل، وہ غوغا بجائے آتش، وہ حسن بجائے جبریل. یہاں عثمان ابراہیم علیہ السلام کے آج مقام پہ کھڑے ہیں اس صورتحال میں، اور یہ جو ہنگامہ ہے باغیوں کا، یہ نعرے نمرود ہے، اور ادھر جبریل آئے تھے، ادھر آج جبریل کی جگہ پر حسن آئے. اب انجام مختلف ہوا. ابراہیم را از بلا نجات عثمان را رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ہلاکت. اس مالک نے ابراہیم کو بچا لیا، عثمان کو شہید ہونے دیا. وہ بقا ہے، یہ فنا ہے، اور یہ فنا بھی کیسی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر رست. اس شعر پر قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جان لیا. اس شعر پر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سماج چل رہا ہے، یہ شعر پڑھا جا رہا ہے، کمال پڑھا ہے. کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر رست. کمال تکرار کر رہے ہیں. کتب صاحب وجد میں ہے، اسی وجد کی کیفیت میں جہاں جہاں اپنی کے سپورٹ کر رہی ہے. بابا جی نے فرمایا، مجھے کتب صاحب نے فرمایا تھا، میرے پیر نے کہا تھا کہ کسی خاص خوش وقتی میں فرمایا تھا کہ بابا فرید کچھ مانگ لو. فرمایا کرتے تھے، اور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں نے سما کے اندر موت مانگی ہوتی. کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر رست. ابراہیم نعرے نمرود میں نہیں جلے، بچ گئے. عثمان گلا کٹا کے امر ہو گئے. ابراہیم بھی زندہ ہے، عثمان بھی زندہ ہے. نجات را تعلق بقابو و ہلاک را بفنا. اب اس پر میں بات کروں گا تو بات ضرور ہے کہ مقصد تو آپ نے سمجھ لیا ہے، بات آپ نے یہاں تک سمجھ لی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں آئے تھے، ملاقات کے لیے آئے تھے، اور یہ بھی ہم بیان کرتے ہیں کہ حسین و حسن دونوں دروازے پر محافظ بن کے کھڑے تھے. تو میں نے اس دفعہ ایک قطعہ لکھا جس میں پچھلے دو میں سے عثمان غنی ایسا خزانہ ہے کرم کا، عثمان غنی ایسا خزانہ ہے کرم کا، پسران علی جس کی حفاظت پہ تھے معمور. تو یہاں میں اس مقام پر بس میں بیان کرنے لگا ہوں. ایک حوالہ پیش کرتا ہوں ان کی کتابوں سے. ناصف الصواری کتاب ہے، اس میں یہ عبارت ہے یعنی حسن بن علی و عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ، مروان، سعید بن عاص. یہ میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں عبارت میں. یہ نجد البلاغہ کی شرح
ابن ابی الحدید کی بڑی مشہور شرح ہے، اس میں وَمَانَعَهُمْ، مصریوں کو، باغیوں کو منع کیا عثمان غنی کی گستاخی اور قتل سے روکا. کس نے؟ الحسن بن علی بن عبداللہ بن زبیر و محمد بن طلحہ و مروان و سعید بن عاص و جماعت ما هم من ابناء الانصار. ابن ابی الحدید نجم البلاغہ کی شرح میں یہ لکھ رہا ہے کہ جن لوگوں نے عثمان بن عفان کا دفاع کیا یا دفاع کے لیے آئے، ان میں سب سے پہلا نام حسن بن علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلا نام. اب ایک پروپیگنڈا یہ شروع کر دیا گیا کہ مدینہ والے یہ سارے قتل سے خوش تھے، راضی تھے، اسی لیے تو دفاع نہیں کیا. یہ بار اور ہی بتا رہے ہیں، کتنی ہی روایتیں ہیں. عبداللہ بن سلام آئے، ابو ہریرہ آئے، حسن آئے، حیدر کرار خود آئے، عائشہ صدیقہ آئیں. ان سب نے یہی کہا لڑائی کی اجازت دے. عثمان نے کہا، حضور نے کہا کہ تمہیں آج شہید ہو جانا ہے، میں لڑائی کی اجازت نہیں دوں. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، ان کا پیغام آیا کہ آپ یہاں سے، کسی نے کہا یہاں سے مکہ چلے جائیں. عثمان نے کہا یہ مکہ میں مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں حضور کی بارگاہ خامخواہ کو چھوڑوں. امیر معاویہ نے کہا آپ ہمارے پاس شام میں آ جائیں. اب وہ ساری شامی سپاہ لشکر سب مدد کے لیے فرمایا میں مدینہ کو نہیں چھوڑوں، میں حضور کے آستانے کو نہیں چھوڑوں. تو اب وقت نہیں رہا، میں بات ختم کر رہا ہوں. ایک ناسوتوالی کا حوالہ میں کسی اور جگہ آپ کو سنا دوں گا. یہ ابن ابی الحدید کا سنایا، یہ انہی کی کتاب ہے کہ جو سرکار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کر رہے تھے، ان میں سر فہرست جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی میں کسی وقت میں بتا دوں گا، اس موقع پر حسن زخمی بھی ہوئے، تیر چڑھائے سرکار حسن زخمی بھی ہوئے. رخما بینہم، آپس میں رحم دل ہے، آپس میں پیار محبت ہے، دشمنی نہیں ہے، ان کا دفاع کر رہے ہیں. تو وہ بڑے ہی جھوٹے ہیں، لعنت ان پر ان کے جھوٹ پر جو آل علی کو عثمان کا دشمن بتا سکتے. قرآن کیا رہا ہے؟ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل. اب آگے گرامی